السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ورتل القرآن ترتیلا۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام قرآن مجید کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا یہ تیسرا حصہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے اور قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اس حصے میں وہ اصول بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کی ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے آڑے آتا ہے، شیطان اس کو روکنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سے حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تفہیم اور اس کا ترجمہ، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جب کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو شیطان کو بہت پریشانی ہوتی ہے، وہ اسے اس سے باز رکھنے کے لیے بہت سے حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اکتاہٹ پیدا کرتا ہے، یا اس کا مفہوم اس کے دل میں غلط ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں کہ جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو وہ دشمن جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہے، ہم اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ دشمن جو کہ دکھائی ہی نہیں دیتا، کسی بھی طرف سے کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنا نہایت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، ہمارے رگ و ریشے میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم میں وہاں وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے جہاں جہاں خون پہنچتا ہے، اور ہمارے دل کے ارادوں کو خلط ملط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن اتنا طاقتور ہو کہ جس سے بچنا ناممکن ہے، تو پھر اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ایسے بڑے کی پناہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے دشمن سے بچا سکے۔ تو شیطان کے حربوں سے اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہٰذا جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ اس کا حکم خود قرآن میں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے۔ رجیم کا مطلب ہے کہ جس کو رد کر دیا گیا، یعنی شیطان ابتدا سے ایسا نہیں تھا، وہ بہت نیک تھا، وہ اللہ کا بہت مقرب تھا، اور بعض روایات کے مطابق اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے تکبر کیا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس وجہ سے اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو جب اسے نکالا گیا تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے رجیم، کہ جس کو دھتکار دیا گیا، جس کو رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ تو اس شیطان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب اس کو رب کائنات نے اپنے دربار سے نکالا، تب اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بہت سی باتیں کی۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ یہ آدم اس کی وجہ سے آج مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے، نسل انسانی کو گمراہ کرنے کے لیے، آدم کے ایک ایک بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دوں گا۔ میں ہر راستے کے کونے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ تب سے لے کے قیامت تک اپنے اس مشن پہ لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا۔ اب یہ ہمارا کام ہے
کہ ہم اس کے حربوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان راستہ اور ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، عام حالات میں بھی، اور بالخصوص جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ 113 صورتوں کی ابتدا میں، سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور سورہ نمل کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں جہاں قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے وہاں یہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، لیکن قرآن مجید کو ہم اگر کسی سورت کی ابتدا سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں، ہمیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور بضرور پڑھنی چاہیے۔ سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کو بہت ہی محبوب جملہ ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع فہو ابتع۔ فرمایا کہ ہر وہ کام جو کہ اچھا کام ہے، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام درمیان سے کٹا ہوا ہے، وہ کام بے بنیاد ہے، اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ بے برکت کام ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار کام کرنے کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی ابتدا یا تو بسم اللہ سے ہوتی ہے یا اللہم سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی صورت ہم پڑھیں گے اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، آج کی ہماری محفل کے اندر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے 2 ابتدائی اصول سیکھے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو محبت کے ساتھ درست طریقے سے اور اس انداز میں کہ جو اللہ کو پسند ہے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کے ترجمے اور تفہیم کی، اور بالآخر اس پہ عمل کرنے اور اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔